اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تحقیق، ان کی تأثیر، ان کے اثرات، انوار، برکات، قبولیت و مقبولیت دائماً نصیب فرمائیں. آمین. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اولاً قرآن مجید کی عظمت، اہمیت، فضیلت کو بیان فرمایا. پھر ایسے قرآن کے متعلق لوگوں کا رویہ، کافروں کا رویہ اور طریقہ بتلایا کہ قرآن کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے. اگر ہم دل کی توجہ کے ساتھ ان کا ترجمہ اور ان کا تشریحی ترجمہ جانیں تو صرف اتنی سی بات بھی مسلمان کو قرآن مجید کے متعلق متیقظ کر دے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے ابھار دے.
قرآن مجید پڑھنے سننے والوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں. کوئی سرسری سنتا ہے، صرف سننے کی نیت ہوتی ہے. کوئی سننے کے ساتھ سمجھنے کی بھی نیت رکھتا ہے. کوئی سمجھنے کے ساتھ عمل کی بھی نیت لے کے بیٹھتا ہے. اسی سے اثرات بھی مختلف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ نے قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں. اس قسم پر لفظ لا کر قسم کے معاملے کو مزید مؤکد اور مضبوط فرمایا. وہ کیسے، اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ان جگہوں کی جہاں پر ستارے گرتے ہیں. آسمان سے یہ قرآن مجید کی خبر آئی، وحی آئی، فرشتے لے کے آئے، آپ پر اترے. ایک گمراہی کا، دھوکے کا اور بھی معاملہ تھا، بہت پہلے سے تھا، اب تک بھی ہے. آسمان کے نیچے ایک جگہ میں شیاطین و جنات جاتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. اور اسی فضائے آسمانی کے نیچے جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اب یہ کرنا ہے. تو یہ جنات و شیاطین کان لگا کر وہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہاں اس جہان میں ادھر گمراہ ترین انسان ہوتے ہیں جن کو کاہن کہا جاتا ہے، جن کا جنات و شیاطین سے باقاعدہ رابطہ، ان سے گفتگو کریں، ان سے تعلق رکھیں. ان کی صفتیں بھی بری، عادتیں بری، عقائد کفریہ ہوتے ہیں. وہ جنات و شیاطین اگر وہاں سے کوئی خبر لے اڑے تو ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، مگر اتنے تک اللہ کی قدرت سے ستاروں سے ایک شہاب ثاقب نکلتا ہے. آپ ایسے یہاں کے لحاظ سے ویسے ایک بات سمجھو جس طرح کوئی راکٹ اور میزائل نکلتا ہے. وہ تو خطرناک، اسی شیطان کو لگتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. بسا اوقات ختم ہونے سے پہلے نیچے خبر پہنچا دیتا ہے. اس تشریح کے بعد پھر یہ سمجھنا ہی، چونکہ یہ قسم قرآن کی عظمت و اہمیت اور اس کی صداقت کے متعلق ہے، تو اس قسم کے اندر در حقیقت تردید ہے اس بات کی کہ قرآن کہانت نہیں، آپ کاہن نہیں، آپ کے پاس خبر لانے والے شیطان نہیں. یہ بات اس لیے ہے کہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ کہانت ہے، العیاذ باللہ، آپ کاہن ہیں، آپ کے پاس آنے والا شیطان ہے، العیاذ باللہ. قرآن مجید نے جا بجا اس کی تردید کی، اور یہاں اللہ فرماتے میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں، یعنی
وہ جو شیطان آتے ہیں کہانت کے لیے ان کو شہاب ثاقب لگتے ہیں وہ تو برے اور بدتر ہوئے. تو قرآن مجید یہ کہانت نہیں ہے، اللہ کی کلام ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. پھر اسی قسم کی مزید عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم جانو تو یقیناً یہ قسم عظیم ہے. بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا، بڑی تاکید کے ساتھ. اب متوجہ رہیں گے ان بات کرنے والوں کی طرف نہ مضمون تو درمیان میں رہ جائے گا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. فرمایا اگر تم جانو یہ بڑی قسم ہے. اب قسم اللہ کی سبحان اللہ ہے ہی عظیم، بھلا اس سے بھی کوئی اور بڑی قسم ہو سکتی ہے؟ میرے رب تو کوئی بات یوں ہی فرما دے میں بغیر کسی قسم کے تاکید کے. اللہ کی بات جتنی عظیم کائنات میں کسی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات جتنی سچی کائنات میں کسی کی سچی نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یوں رب کی بات سبحان اللہ، پھر اللہ اس پر قسم کھاویں تو اس بات کی اہمیت اور کتنی عظیم. پھر وہ قسم بھی تاکید کے ساتھ اور کتنی عظمت. اس قسم کی عظمت کو پھر خود رب فرما دیں اور کتنی عظمت. اب جو بات آگے کی جا رہی ہے آپ کو سمجھ آئے کتنی اہمیتوں کے ساتھ، کتنی تاکیدات کے ساتھ، کتنی عظمت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم سمجھیں، دنیا سمجھے، کافر سمجھیں. جو بات بڑی تاکید کے ساتھ ہوتی ہے سمجھنے والے میں عقل ہو تو اس بات کا بہت زیادہ اثر لیا جاتا ہے، بہت زیادہ. تو ان کو بھی سمجھ آئے. اور ایک مشکل بات اور بھی ہے، اتنی تاکیدوں کے ساتھ کی جانے والی بات اگر انسان نہ مانے، کافر نہ مانے، مسلم نہ مانے، اس کے لیے عذاب بھی بڑا خطرناک، اس کے لیے مشکلات بھی بڑی خطرناک. رب جو اتنی اہمیت اور تاکید کے ساتھ کہیں اور بندہ نہ مانے تو مشکل ہوگی. اس کو اس طرح سمجھو، باپ نے بچے کو کوئی کام سمجھایا، بہت اچھے تاکید کے ساتھ دیکھو بھی ایسے کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ اس کو اہمیت ہو نا بچے کو. اور اگر بچہ اونچا نیچا کر کے آئے گا باپ کو بڑا غصہ لگے گا. میں نے تمہیں اتنی سمجھایا، تاکید سے سمجھایا، بار بار سمجھایا، اہمیت بتلائی. یہ میں ایک حقیر سی بات کر رہا ہوں. دنیا میں ہم ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر جب رب کی بات آئے وہاں توجہ ہی نہیں. میرے رب نے مجھے ایک بات فرمائی ہے، کس انداز میں فرمائی ہے، کتنی تاکید کے ساتھ فرمائی ہے، کتنی اہمیت کے ساتھ فرمائی ہے، خیال تک نہیں ہوتا. اللہ نے جن باتوں پہ قسم کھائی اب ان کو سنیں، سمجھ آئے اور ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت ہو. فرمائے انہ لقرآن کریم. تحقیق یہ البتہ قرآن ہے، کریم ہے. میں ذرا تشریح ترجمے کے ساتھ آگے ہر ایک جملے کی تفصیل کا موقع نہ مل پاوے گا. یہ قرآن ہے، ایک بات. کریم ہے، دوسری بات. فی کتاب مکنون، تیسری بات. لا یمسہ الا المطہرون، چوتھی بات. تنزیل من رب العالمین، پانچویں بات. قرآن کے متعلق صفات، اہمیت، فضیلت، شان، قدر، مرتبے میں میرے اللہ نے کیا کچھ بیان فرما دیا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. سبحان اللہ. قرآن کا معنی ہے
وہ جس کو پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا رہے گا. یہ صرف قرآن کی شان ہے جو قرآن ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ وہ اسی طرح قرآن اسی طرح رہنے دیجئے، کروڑواں حصہ نہیں، اربواں نہیں، کھربواں نہیں. اس کے قرآن ہونے کی بات کو سن اور جان. کس قدر اس کو پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا رہے گا. اس کے پڑھنے کا معاملہ خود رب العالمین کے ہاں سے ہے. اللہ نے اس کو پڑھا. جب اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن اتارا، قرآن یوں کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم نے اس کو پڑھا، اللہ نے پڑھا. یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کے ہاں سے اس کا نزول ہوا آج تک، ویسے قیامت تک ویسے نہ حرف کا فرق نہ زبر زیر کا فرق ہے. اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کی صفت میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. ساری دنیا اس کو تبدیل کرنے کے لیے الٹی ہو سیدھی ہو، پوری طاقتیں استعمال ہو، پوری قوت استعمال ہو، امریکہ اپنی پوری فوج اور ہائیڈروجن بم کے ساتھ آئے، پورا یورپ آئے، پوری دنیا آئے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں نہ تبدیلی ہوئی نہ ہو سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات میں قرآن جیسی کوئی بات نہیں. یہاں دنیا میں یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. بیت اللہ صفت نہیں، کوئی مسجد صفت نہیں، کوئی نبی صفت نہیں، وہ سب مخلوق ہیں. قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے. پھر اللہ کی صفتوں کی شان تو بہت عظیم، نہ میں سمجھانے کا نہ ہر کوئی اس کے سمجھنے کا. بس اتنی بات کتنی اہم ہے کہ صفت اللہ کی ہے. اللہ کی صفت رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. آپ نے قرآن کو پڑھا، جبرائیل امین نے پڑھا، اللہ کے نبی پہ اترا، اللہ کے نبی نے پڑھا. کتنی بار پڑھا؟ بار بار پڑھا، رات پڑھا، دن پڑھا، تعلیم میں پڑھا، تبلیغ میں پڑھا، نماز میں پڑھا، ویسے پڑھا. قرآن ہے جس کو اللہ کے نبی نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، محدثین نے پڑھا. آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اور اس دور میں بھی جہاں دنیا موبائلوں کے پیچھے گم، جہاں دنیا امریکہ اور یورپ سے مرعوب اور ان سے متاثر، جہاں دنیا کی ساری دوڑ اس بات میں لگ گئی کون کتنا کماتا ہے، کون کتنی دنیا کی ڈگریاں پاتا ہے، کون کس یونیورسٹی میں رہتا ہے، ایسے دور میں بھی یہ قرآن پڑھا جاتا ہے. اس پڑھنے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں جیسی سہولتیں نہیں ہیں کہ اس جیسے مدرسوں کی عمارتیں، مدرسوں کے سہولتیں، مدرسوں میں عیاشیاں، مدرسوں میں آزادیاں، مدرسوں میں بے حیائیاں، مخلوط چیزیں، یہ سب چیزیں بھی بندوں کو کھینچتی ہیں. مدرسوں کا نظام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، دنیا اس کو خشک سمجھتی ہے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. کیا اللہ نے ماحول دیا، کیا لطف دیا، کیا انوارات دیے. کوئی سہولتیں نہیں ہیں. یہ بھی اس لیے ہے جامعہ تفسیریہ شمس العلوم کے دیسیوں پردیسیوں، تاکہ کوئی پڑھنے میں یہ نہ سوچے دنیا کے فائدے کے لیے پڑھ رہا ہوں، دنیا کی ڈگریوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہاں پر کوئی سہولتیں، صبح و شام کوئی مرغن کھانے ملتے ہوں گے، صبح و شام. یہ مدرسوں کے اندر طلباء کے اوپر جتنی نظر، جتنی توجہ، جتنا زور، جتنی سختی ہوتی ہے دنیا کے کسی اور ادارے میں نہیں ہوتی ہے. نظام سخت، علم پر بھی نظر، عمل پر بھی نظر، ہر چیز پر نظر. یعنی دنیا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کہے بھائی ان فوائد کی وجہ سے قرآن پڑھا جاتا ہے. اللہ نے قرآن کو بنایا ہی ایسا ہے کہ صرف اللہ کے لیے پڑھا جائے، بنایا ہی ایسے. کوئی زور سے اپنی نیت خراب کرے تو اپنا آپ جانے.